اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ہماری جو ریسنٹ ہسٹری ہے یا تاریخ جو ہے اس میں کے پی میں اس سے پہلے جو ہے آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا 2000 میرا خیال ہے 16 میں دسمبر میں ہوا تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا۔ ایسے کئی واقعات جو ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوئے ہیں جہاں پہ بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ گنوائی گئیں، دہشت گردی کی نظر ہو گئی۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ آہستہ ذرا بات کریں۔ تشریف رکھیں فاضل ممبران اپنی اپنی سیٹوں پر۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ جنابی والا 2010-11 سے لے کے 2016-17 تک اس دہشت گردی کے خلاف بھرپور جنگ لڑی گئی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جنگ جو ہے سوات سے شروع ہوئی اور پی ایم ایل این کے پچھلے دور میں اس کا خاتمہ بالخیر ہوا اور ملک میں کراچی سے لے کے کے پی تک سوات تک جو ہے امن قائم ہوا۔ فاضل ممبران سے گزارش ہے کہ کراس ٹاک نہ کریں، یہ بڑا اہم واقعہ ہے جس پر جو ہے وہ وفاقی وزیر صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5-2 سال قبل یا اس سے بھی زیادہ پہلے اسی ہال میں ہمیں جو ہے 2-3 دفعہ بریفنگ دی گئی جس میں یہ بات جو ہے بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی کہ ان لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے اور یہ امن کے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ مختلف آراء اس کے متعلق جو ہے سامنے آئیں اور وہ آراء جو ہیں سامنے آنے کے باوجود جو ہے کوئی کنکلوسیو قسم کا جو ہے وہ کوئی ڈسیژن سامنے نہ آ سکا۔ لیکن اسی دوران ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کے جنگ کے خاتمے کے بعد جو بے روزگار ہوئے تھے وہاں پہ لوگ، ان کو پاکستان میں جو ہے بلا کے سیٹل کروا دیا گیا۔ اور اس کا سب سے پہلے جو ثبوت آیا وہ سوات سے آیا جب سوات کے لوگوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا ان لوگوں کو جو وہاں پہ بسائے گئے تھے۔ پھر ریسنٹلی وانا میں اس چیز کا عوام نے وہاں بھی اپنے جذبات جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ان کا اظہار کیا۔ یہ سارے واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو ٹریجڈی کل ہوئی ہے 100 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں۔ مسجد میں نماز کے وقت ظہر کی نماز میں اگلی صف میں وہ دہشت گرد جو ہے کھڑا تھا جس نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کیا اور منہدم ہو گیا مسجد کا ایک حصہ جس کے ملبے کے اندر آج دوپہر تک جو لوگ تھے وہ پھنسے ہوئے تھے۔ کتنے کرٹیکل لوگ ہیں، کتنے اس وقت زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفا عطا فرمائے۔ کل پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف وہاں پہ پہنچے، اسپتال بھی گئے، ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ لیکن یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ ہمیں اسی طرح جس ریزالو کے ساتھ آج سے 5-6-7 سال قبل یا 10 سال قبل جو ہے 11-12 میں ایک قومی یکجہتی کے ساتھ جس ریزالو کا اظہار ہوا تھا اس قسم کا ریزالو جو ہے اس کی پھر ضرورت ہے۔
جناب والا میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن مختصراً کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا شروع میں جو بیج تھے وہ ہم نے خود بوئے۔ افغانستان میں جب روس کی انویژن ہوئی یا مداخلت ہوئی یا انہوں نے جو بلایا وہاں پہ اس وقت کی حکومت نے روسیوں کو، ہم نے اپنی سروسز جو ہے کرائے پہ جو ہے امریکہ کو دے دی۔ جنرل ضیاء صاحب اس وقت حکمران تھے، جہاد کا بڑا شوق تھا، اور اس جہاد کے سلسلے میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ارینجمنٹ ہوئی وہ تقریباً 8-9 سال چلتی رہی، اور اس کے بعد امریکہ ہاتھ دھو کے فتح کے شادیانے بجاتا واپس چلا گیا واشنگٹن کہ روس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد 10 سال جو ہے ہم اس چیز سے نپٹتے رہے۔ وہ 10 سال گزرے، 9/11 آ گیا، ایک دھمکی ملی وہاں سے، وہ اصلی تھی یا نقلی تھی، ہم ڈھیر ہو گئے، اور ایک اور جنگ میں ہم شامل ہو گئے، اور وہ ایک نئی انوالومنٹ شروع ہوئی۔ یہ 2 انوالومنٹ ہماری جو تقریباً 18-19 سال کے اوپر محیط ہیں، بلکہ 20 سال کے اوپر یا 20-21 سال سے محیط ہیں، اس نے یہ جنگ جو ہے جو افغانستان میں تھی وہ ہماری دہلیز کے اندر آ گئی، ہمارے گھروں میں آ گئی، ہمارے بازاروں میں آ گئی، ہماری مسجدوں میں آ گئی، ہمارے اسکولوں میں آ گئی، ہماری پبلک پلیسز پہ آ گئی، اور ایک خون کی جو ہے ہولی کھیلی جاتی رہی کئی سال جو ہے۔ پریڈ لین کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ مسجد میں جو کچھ ہوا، وہاں پہ چن چن کے بچے وہ شہید کیے گئے جن کے والد جو تھے وہ اس وقت کمانڈ کر رہے تھے سوات کا جس وقت آپریشن ہوا تھا۔ جناب والا، ان لوگوں کو جب بسایا گیا ابھی لا کے، آج سے سال پہلے یا 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے، ایک فالٹی ڈیسیژن تھا، ایک ایسی پالیسی کا شاخسانہ تھا جو تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے امن جو ہے وہ دیکھا بھی نہیں ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک امن کے گہوارہ جو معاشرہ ہے اس میں آ کے رہ سکتے ہیں تو یہ ہماری جو ہے غلط فہمی ہے۔ آپ بتائیں کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہندوستان میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، نہ اسرائیل میں مسجدوں کے نمازیوں کے ساتھ وہ کچھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اسلامی مملکت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ کلمے پہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہماری بنیاد رکھی گئی ہے۔ کیا ہمارے اعمال جو ہیں جس بنیاد پہ ہماری مملکت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مطابق ہے؟ کیا کوئی دور کا بھی رشتہ ناتا ہے اس کلمے کے ساتھ یا اس دین کے ساتھ؟ میں پھر کہوں گا کہ نمازیوں کے اوپر مسجد کے اندر عبادت کے وقت جو ہے قتل عام جو ہے نہ ہندوستان میں ہوتا ہے نہ اسرائیل میں ہوتا ہے جو دشمن ہیں ہمارے، لیکن پاکستان میں ہوتا ہے، جہاں پہ جتنے فرقے ہیں اتنی دینی جماعتیں ہیں اور وہ سیاست میں حصہ لیتی ہیں۔ ہم سیاستدان بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کنو کنو خوش رکھیے۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقتیں ہیں، اس کو جب تک قوم جو ہے وہ فیس نہیں کرے گی۔ ہم نے آج سے 1.5-2 سال قبل جو ہے ان بریفنگز کے نتیجے میں جو بھی فیصلے کیے گئے وہ کوئی اس ہاؤس نے منظور نہیں کیے تھے، یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی تھی، ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، باقی ممبران کو بھی یاد ہے۔ کون دے گا خون کا حساب جو کل جو ہے پشاور میں بہایا گیا؟ کون ان سپاہیوں کے لواحقین کو بتائے گا کہ ان کے پیارے جو ہے کس طرح شہید ہوئے؟
یا کون آ کے ان کو جو ہے ان کی جان لے گیا؟ یہ مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ یہاں پہ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ لوگ کیوں لائے گئے؟ اور آج بھی جس طرح مذمت کی جانی چاہیے اس واقعے کی، اس طرح کی آواز نہیں آ رہی. اس میں بھی سیاسی مسلط سے کام لیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، ساری قوم کو متحد ہونا چاہیے دہشت گردی کے خلاف، پھر دہشت گردی کا مقابلہ ہوگا. یہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک طبقے کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی جنگ ہے. شیخ صاحب، جی جناب، یہ ساری قوم کی جنگ ہے. یہ کسی ایک مذہب کی جنگ بھی نہیں ہے. یہاں پہ دہشت گردی کے شکار جو ہیں ہماری اقلیتیں بھی ہوئی ہیں. ہم نے آپس میں فرقوں کی لڑائی جو ہے، جو سارے مسلمان ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو جو ہے اڑایا ہے. یہ ہماری 15 20 25 سال کی تاریخ جو ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس جنگ میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی لکیر نہیں کھینچی گئی ہوئی. ہر چیز جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے. دہشت گردی کسی مذہب کو، کسی فرقے کو کی پہچان نہیں رکھتی. دہشت گردی کو مذہب کے نام کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے معصوم جانوں کو لینے کے لیے. میں یہ مقتدر ایوان ہے، یہاں پہ میرے بعد بھی تقاریر ہوں گی. یہ صرف ڈیبیٹ نہیں رہنی چاہیے. یہ ایوان جو ہے حکومت کو جو ہے رہنمائی فرمائے کہ یہ دہشت گردی کا کس طرح ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہماری افواج نے پہلے بھی امن ڈلیور کیا قوم کو. بے شمار قربانیاں، 83,000 شہادتیں ہیں فوج کی، فوجیوں کی، پولیس کی، پیراملٹری کی اور پاکستانی عوام کی. 83,000 شہادتیں ہیں. $126 بلین جو ہے ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں. کیا دنیا میں کہیں ہماری اس وجہ سے عزت ہوتی ہے یا دنیا اکنالج کرتی ہے؟ کیونکہ ہم آپس میں بھی دہشت گردی کرتے ہیں. اب تو سیاست میں بھی دہشت گردی آ گئی ہے، زبان کی دہشت گردی آ گئی ہے، اعمال کی دہشت گردی آ گئی ہے. ایک ٹوٹل بیہیویئر جو ہے، ایک طرز زندگی جو ہے، گفتگو میں دہشت گردی آ گئی ہے. پچھلے 4-5 سال میں، 6 سال کے اندر جس طرح مزاج بدلا ہے قوم کا، اس کی گواہی جو ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی. یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس طرح تو میں پھر کہوں گا کہ $126 بلین ہم نے لوز کیا. ہم $400-500 ملین کے لیے جو ہے بھیک مانگتے ہیں ساری دنیا میں. ہم نے اپنا ملک جو ہے سارے کا سارا جو ہے وہ گروی رکھ دیا ہوا ہے. آج سے 50 سال سے زائد ہو گیا ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے، مشرقی پاکستان جدا ہوا. جس طرح ہمارے حالات ہیں ان کے تو حالات نہیں ہیں. ان کی معیشت جو ہے اور ہماری معیشت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمیں یہ سپر پاورز کا اعلی کار بننے کا شوق بڑا پرانا ہے. 60 سے شروع ہوا ہے، 50 سے شروع ہوا ہے، جب یہاں سے بڑا بیر سے U2 اڑا تھا. اور کیا وہ طاقتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں؟ کوئی نہیں کھڑا.
اس جنگ میں پاکستان جو ہے اکیلا ہے. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اس کا شاخسانہ جو ہے دہشت گردی کا ہم کہیں اور جا کے ڈھونڈیں. اگر انہوں نے بیسس بنائے ہوئے ہیں یا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو اس میں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ بھی ہماری لائبلٹی بن جاتی ہے. ہم افغانستان کی بہتری چاہتے ہیں، ہمارا برادر ملک ہے، اس میں امن ہوگا تو ہمارے بھی یہاں پہ امن ہوگا. لیکن پچھلے 25-30 سال کی جو ہے ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا کیا. 40 سال کی، 50 سال کی، 70 کی دہائی سے یہ شروع ہوا، مہاجرین آنے شروع ہوئے. کیا 4.5 لاکھ افغانی جو ہے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ویلڈ ڈاکومنٹس پہ پاکستان واپس آیا اور پاکستان آیا اور واپس نہیں گیا. 4.5 لاکھ افغانی، میں آپ کو آفیشیل فگر بتا رہا ہوں، ویلڈ ڈاکومنٹس پہ انہوں نے بارڈر کراس کیا، پاکستان کے اندر آئے اینڈ دے ہیو ناٹ گون بیک. کون ہمیں دہشت گرد ہے، کون نہیں دہشت گرد ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. ہمارے یہاں پہ ڈالر کی کرائسس ہوئی، بوریاں بھر بھر کے افغانستان جو ہے ڈالر گیا. ہم ان سے کوئلہ خریدتے تھے، ہم سے وہ روپے لیتے تھے، یہیں سے ڈالر خرید کے، اور ڈالر جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ گیا. پاکستان کے طول و عرض میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی افغان مہاجرین ہیں اور ملینز میں ہیں. ایک اندازے کے مطابق جو UNHCR کے رجسٹرڈ مہاجرین کے علاوہ، یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، نور عالم بیٹھے ہوئے، یہ بتائیں گے ان کے علاوہ جو ہے وہ تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہیں. اس کے علاوہ کو 3-3.5 ملین مہاجر جو ہے، افغانی مہاجر جو ہے یہاں پہ ہیں. یعنی ان کی 5 ملین آبادی جو ہے افغانستان کی، اس کی روزی جو ہے پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. ان کے کاروبار ہیں یہاں پہ، ٹرانسپورٹ کا سارا کاروبار ان کے پاس ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ ہم نے الاؤ کی ہوئی ہے. یہ سارا ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی مدد کر رہا ہے. لیکن ان کی سرزمین جو ہے، انہوں نے دوحہ معاہدہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ان کی سرزمین جو ہے کسی ملک کے خلاف، کسی ہمسائے کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ یہ لوگ ان کے ساتھ جنگ میں شریک رہے ہوئے ہیں، جو جنگ انہوں نے لڑی امریکہ کے خلاف اور امریکہ کے اتحادیوں کے خلاف، وہ ان کا قرض اتارے ہیں. ان کو پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، سرحد پار سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس سے صرف نظر کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہ اس طرح حالات جو ہیں، ہمارا اندرونی خلفشار جو ہے وہ ہمیں لے بیٹھے گا. ہم اس پارلیمنٹ میں ایک مقتدر ایوان کے ممبران ہیں، لیکن کیا ہم اس بات کو دعوے سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقتدر ہیں؟ ہم تو ایک رہن رکھی ہوئی، گروی رکھی ہوئی قوم ہے جس کے اپنے ہاتھ میں اپنا مستقبل نہیں ہے، جس کا ماضی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے تباہی کا جو جتنا سلسلہ، جتنا جو تباہی کا جو ہے سفر جو ہے، یہ ہم نے خود طے کیا ہے. ہم نے خود اس منزل کا تعین کیا. اگر آج سے 25-30 سال 40 سال قبل جو ہے امریکہ کے حواری ہم نہ بنے ہوتے، امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، میں ان کا حامی ہوں، لیکن ان کے کہنے کے اوپر ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیے، یا ان کے دوام کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے، ان کے انٹرنیشنل انفلوئنس کے لیے ہمیں جنگیں نہیں لڑنی چاہیے. ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا. We must put our house in order first.
Our house is not in order. یہاں پہ اقتدار کے غم میں ایک شخص جو ہے باولا ہو گیا ہوا ہے. وہ ملک کی تباہی کو جو ہے ہر وقت اس کی باتیں کرتا ہے. کبھی کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. میں اس اپنی گفتگو کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دینا چاہتا, لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں جناب اسپیکر, قوم تو سوچے گی اور وہ سوچ بھی رہی ہے, لیکن اس ایوان کو جو ہے ہم بظاہر جو ہے اس قوم کے رہنما ہیں, ہم الیکٹڈ لوگ ہیں, ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جن کا یا جس کا آج کے حالات جو ہے تقاضا کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ. موشن موو کر لیجئے گا اپنا خواجہ محمد آصف صاحب. So the House may discuss the recent tragedy in Peshawar under Rule 259. اور اس کے تحت جو ہے وہ جو آپ میں بولا ہوں جی اب اس پہ